السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رمضان کی سیریز شروع کر رہے ہیں جس میں ہم انشاءاللہ ہر پارے کی کچھ نہ کچھ اچھی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی تو عربک پڑھتے ہیں تو تھوڑا ہمیں سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، اور جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی یہ دقت ہوتی ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو اس لیے ہم تھوڑی سی بات اس بات پہ کرتے ہیں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ پھر اگر کہیں ہمیں اس کا کوئی خلاصہ یا کوئی ایسی چیز مل جائے جو اہم پوائنٹس ہیں تو بھی بات واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنی بہترین صفات کا ذکر کرتے ہیں کہ جس پر انسان حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا رب العزت ہے، ہمیں احساس ہی نہیں، یا ہم نے پڑھا ہے لیکن غور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہان کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم، وہ جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی یہ صفات کہ وہ صرف مہربان ہے یہ کافی نہیں تھا، بلکہ وہ بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین ہے اللہ تعالیٰ کی ایک صفات جو بہت خاص ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے اس دن کے جس دن سب جواب دہ ہوں گے اپنے ان تمام اعمال کے جو وہ کرتے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور ہم اپنے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کیسا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ پھر آغاز ہوتا ہے سورۃ البقرہ کا، کافی طویل سورت ہے۔ سورۃ البقرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیاطین اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، برکت اس سے بہت تعلق رکھتی ہے۔ پھر اس سورت میں کچھ منافقین کا ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جہنم ہے اس کا جو ایندھن ہے وہ انسان ہوں گے اور ان ہڈیاں ہوں گی۔ پھر اسی پارے میں ابلیس کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام فرشتے آدم کے آگے سجدہ کریں، پر ابلیس نے انکار کیا۔ اور پھر اسی پارے میں لوگوں کو تلقین کی گئی ہے، کس بات کی؟ کہ جب بھی وہ صبر کریں گے تو نماز اور صبر سے وہ اللہ کی مدد طلب کر سکتے ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن کسی کا کچھ دیا لیا کام نہیں آئے گا، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ اسی پارے میں ایک بہت استعمال ہونے والے لفظ کے بارے میں ذکر ہے، من و سلویٰ۔ آپ نے سنا ہوگا من اور سلویٰ یا بنی اسرائیل پہ وہ اترنے والی نعمت تھی جس کو وہ کھانے کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اور اس میں سے ایک ڈش میٹھی ہوتی تھی اور ایک ڈش نمکین ہوا کرتی تھی۔ پھر اسی پارے میں آگے صبغت اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی بات پر عمل کرتے ہیں تو ہم پر وہ رنگ طاری ہو جاتا ہے جو اللہ کو ڈیمانڈ ہے، اور یہ کچا رنگ نہیں ہوتا، یہ پختہ رنگ ہوتا ہے، انسان کی بول چال سب اسی رنگ میں ڈھل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے ہوں اور اس کے مطابق عمل کرنے والے ہوں، آمین۔